پچھلے لیسن میں ہم نے مصدر سے فعل بنانا سیکھا تھا. مصدر سے ماضی مطلق بنانے کا طریقہ، مصدر کے آخر سے نون کو حذف کر کے ہم ماضی مطلق بنا رہے تھے. لیکن جب فعل بن گیا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ فعل کو انجام دینے والا فاعل، جسے ہم انگلش میں سبجیکٹ کہتے ہیں، اس کو کس طرح سے بتایا جائے گا کہ اس فعل کو کس نے انجام دیا. فاعل کی 3 قسمیں ہیں ہمارے پاس. یا فاعل متقدم ہوتا ہے، یا فاعل غائب ہوتا ہے، یا فاعل مخاطب ہوتا ہے. اسی طرح سے فاعل متقدم یا ایک فرد ہوتا ہے یا ایک سے زیادہ افراد ہوتے ہیں. اسی طرح سے غائب فرد، فاعل غائب بھی یا ایک فرد ہوتا ہے یا ایک سے زیادہ افراد ہوتے ہیں. اسی طرح سے فاعل مخاطب بھی یا ایک فرد ہوتا ہے یا ایک فرد سے زیادہ افراد ہوتے ہیں. گویا فارسی زبان میں فاعل کی تعداد 6 ہو جائے گی: متکلم واحد، متکلم جمع، مخاطب واحد، مخاطب جمع، غائب واحد اور غائب جمع. اب کس طرح سے پتہ چلے کہ یہ فعل کس نے انجام دیا ہے؟ آیا متکلم واحد نے اس کو انجام دیا ہے، یا متکلم جمع نے انجام دیا ہے، یا مخاطب واحد نے انجام دیا ہے، یا مخاطب جمع نے انجام دیا ہے؟ اسی طرح سے اس فعل کو یا غائب واحد نے انجام دیا ہے یا غائب جمع نے انجام دیا ہے. اس چیز کو بتانے کے لیے فارسی زبان کے اندر شناسہ فعل کو استعمال کیا جاتا ہے. شناسہ فعل یعنی فعل کی شناخت کو بتانے والے، کہ اس فعل کو کون سا فاعل انجام دے رہا ہے. فعل جب مصدر سے فعل بنایا جاتا ہے تو اس کے آخر میں ان شناسوں کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. ان الفاظ کا اضافہ کر کے پتہ چل جاتا ہے کہ اس فعل کو کس فاعل نے انجام دیا ہے. مثلا متکلم واحد کے لیے فارسی زبان میں میم بطور شناسہ استعمال کیا جاتا ہے. اگر ہم مثال دیکھیں، رفتن سے جب ہم نے نون کو ختم کیا تو ہمارے پاس مثال میں رفت بنا تھا. اس رفت کے ساتھ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پتہ چلے کہ کون گیا، میں گیا ہوں، اگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں متکلم واحد میں گیا ہوں، تو اس رفت کے آخر میں شناسے کا اضافہ کر دیں گے. یعنی کیا ہو جائے گا؟ رفتم. رفتم یعنی میں گیا. رفتم کے معنی تھے جانا، اس سے ماضی بنایا تھا ہم نے رفت، اس کے ساتھ شناسے کا اضافہ کیا، یہ بن گیا رفتم. اس میم کے اضافے کرنے سے پتہ چل گیا کہ یہ رفت کا فعل انجام دینے والا شخص متکلم واحد ہے. مثلا مجھے اگر کہنا ہے کہ میں کہیں گیا تھا تو میں کہوں گا رفتم. من پاکستان رفتم، پاکستان رفتم، ایران رفتم، کراچی رفتم، حیدرآباد رفتم، امریکہ رفتم، یعنی میں گیا. یہ میم متکلم جمع کو بتاتی ہے. یہ میم متکلم جمع کو بتاتی ہے. یعنی کیا؟ اگر میں ایک فرد نہیں بلکہ بہت سارے افراد کسی کام کو انجام دے رہے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بہت سارے افراد نے اس کام کو انجام دیا، تو فعل کے آخر میں نون یہ میم کا اضافہ کر دیا جائے گا. مثلا یہی رفتن سے ہم نے رفت بنایا تھا، اس کے آخر میں اگر یہ میم کا اضافہ کر دیا جائے تو رفتیم ہو جائے گا. رفتیم کے معنی ہو جائے گا ہم گئے. رفتیم ہم گئے. اب اور مصادر جو ہمارے پاس، مثلا خوردن، خوردن سے نون کو حذف کیا، خورد بچا. خورد کے آخر میں جب میم کا اضافہ کر دیا تو خوردم. یہ میم کا اضافہ کیا تو خوردیم ہو گیا. خوردیم یعنی ہم نے کھایا، خوردم یعنی میں نے کھایا. اسی طرح سے اگر مخاطب واحد کو بتانا ہو، فعل کے انجام دینے والا جو فاعل ہے وہ واحد مخاطب صرف ایک فرد ہے جو سامنے موجود ہے. واحد مخاطب کے لیے فارسی زبان کے اندر یہ کا اضافہ کیا جاتا ہے فعل کے آخر میں. رفتن سے ہم نے نون کو حذف کیا، رفت بچا، اس رفت کے آخر میں یہ کا اضافہ کر دیں تو رفتی ہو جائے گا. رفتی کے معنی ہو جائے گا تو گیا. اسی طرح خوردن سے نون کو ختم کیا اور خوردن کے آخر میں یہ کا جب اضافہ کیا تو خوردی یعنی تو نے کھایا. یہ دال مخاطب جمع کو بتاتا ہے، تم سب کے لیے. اس رفتن کے آخر میں رفتن کے آخر سے نون کو حذف کر کے رفت بنایا، اور رفت کے آخر میں اگر یہ دال کا اضافہ کر دیا جائے تو بن جائے گا رفتید. رفتید یعنی تم سب گئے. واحد غائب واحد کے لیے یعنی تھرڈ پرسن سنگولر کے لیے فارسی زبان کے اندر کوئی شناسہ نہیں ہوتا. مصدر سے جو ڈائریکٹ نون کو حذف کرنے کے بعد جو چیز بچتی ہے وہی تھرڈ پرسن سنگولر کے لیے، واحد غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے. یعنی رفت کا صیغہ ڈائریکٹ جو ہے وہ تھرڈ پرسن سنگولر کے لیے یوز کیا جائے گا. وہ گیا، علی گیا، احمد گیا، سب کے لیے کیا ہوگا؟ رفت استعمال کیا جائے گا. رفت، علی رفت، احمد رفت، پروین رفت. رفت وہ گیا. غائب جمع کے لیے نون دال کا اضافہ کیا جاتا ہے فعل کے آخر میں. رفت کے آخر میں جب نون دال کا اضافہ کیا تو رفتن وہ سب گئے. وہ سب گئے. مثلا ہم خوردن سے اگر اسی کردار کو کریں تو ہو جائے گا
خوردم میں نے کھایا، خوردیم ہم نے کھایا، خوردی تو نے کھایا، خوردید تم سب نے کھایا، خورد اس نے کھایا. خوردن سے ڈائریکٹ جب نون کو ختم کیا ہم نے تو خورد بچا تھا. یہی صیغہ جو ہے تھرڈ پرسن سنگولر کے لیے استعمال کیا جائے. خورد، خوردن ان سب نے کھایا. اسی طرح سے جو مصادر ہم نے آپ کو بتائے تھے ان سب کے آخر سے نون حذف کر کے جب آپ ان شناساؤں کو اس کے آخر میں اضافہ کرتے جائیں گے تو ترجمہ تبدیل ہوتا چلا جائے گا. نشست، نشستن سے نشست، نشستم میں بیٹھا، نشستیم ہم بیٹھے، نشستی تو بیٹھا، نشستی تم سب بیٹھے، نشست وہ بیٹھا اور نشستن وہ سب بیٹھے. اسی طرح سے ہر مصدر کے آخر سے نون حذف کر کے اور اس کے بعد ان شناسوں کا اضافہ کر کے فعل کے فاعل کو معین کیا جا سکتا ہے کہ اس فعل کو کس سبجیکٹ میں کس فاعل نے انجام دیا ہے. والحمدللہ رب العالمین.